1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کر دیا۔ عراق کی فوج صرف 2 دن کے اندر اندر کویت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی۔ کریک سٹی کی تعمیر تو بہت دور کی بات تھی، لوگوں کے چلتے کاروبار بھی برباد ہو چکے تھے اور مقامی لوگ اپنے گھروں میں قیدی بن کر رہ گئے۔ امریکہ نے کویت کی مدد کی اور عراق کے خلاف مقابلہ کیا۔ 1 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن جب عراقی فوج کمزور پڑنے لگی تو انہوں نے جاتے جاتے کویت کی 700 سے زیادہ آئل ویلز میں آگ لگا دی، اور یہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اگلے 10 مہینوں تک اس پر قابو نہ پایا جا سکا، کیونکہ عراقی فوجیوں نے آئل ویلز کے ارد گرد انڈر گراؤنڈ مائنز انسٹال کر دی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس آگ سے روزانہ کویت کے کنووں سے 60 لاکھ بیرل کا نقصان ہوا، یعنی ٹوٹل 10 مہینوں کے 180 کروڑ بیرل کا نقصان۔ ناظرین، پوری دنیا میں 15 دنوں تک جتنا آئل آج کے دور میں استعمال ہوتا ہے، اس سے زیادہ آئل کویت میں جل کر ہوا ہو گیا تھا۔ 10 مہینوں میں کویت نے $1.5 ارب خرچ کر کے اس آگ پر قابو پایا۔ یہ ہسٹری کا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اگلے کئی سالوں تک کویت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جب تک کویت اس مسئلے سے باہر آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک اور گلف کنٹری میں ایسے پروجیکٹس تعمیر ہو چکے تھے کہ ان کے سامنے کویت کے سی سٹی کا پروجیکٹ کوئی خاص معنی نہیں رکھتا تھا۔ یہ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دبئی کی، جہاں دنیا کا سب سے مہنگا ترین 5 سٹار ہوٹل، آرٹیفیشل آئلینڈز کے کئی پروجیکٹس اور اس سے بڑھ کر دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کی تعمیر بھی شروع ہو چکی تھی۔ لیکن پھر بھی کویت نے 2004 میں سی سٹی کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا۔ سی سٹی کا یہ پروجیکٹ 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایک کر کے تمام فیزز کا کام مکمل کیا جائے گا۔ سب سے پہلا کام تھا فیز 1 اور فیز 2 پر کھدائی کرنے کا۔ اس کے لیے 40 بلڈوزرز، 90 ڈمپرز، 87 ایکساویٹرز، 48 ڈمپ ٹرکس اور 6 کرینز منگوائی گئی۔ یہ کوئی عام کھدائی نہیں تھی، کیونکہ ریگستان کے اس حصے میں سلٹ پائی جاتی ہے۔ سلٹ ایک بہت سافٹ قسم کی مٹی ہوتی ہے جس کے اوپر کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی۔ تعمیر کرنا تو دور کی بات، اس پر چلنا بھی مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے کھدائی کر کے اوپر والی لیئر سے ریت الگ کی گئی اور پھر نیچے سے سلٹ کو نکالا گیا اور پھر وہی ریت ڈال کر زمین کا لیول بڑھایا گیا، تاکہ آنے والے ٹائم میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کا لیول بڑھے تو اس سے ساحل پر بننے والے ولاس پر کوئی اثر نہ ہو۔ اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر کے اندازے کے مطابق سی سٹی کے فیز 1، 2 اور 3 میں سے 74 ملین کیوبک میٹر سینڈ نکالی گئی۔ یہ تقریباً اتنی زیادہ ریت تھی کہ اس سے احمد آباد میں واقع دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم 25 مرتبہ بھرا جا سکتا ہے۔ ریت سے لیول تو برابر ہو گیا تھا، لیکن اب اس کو کمپریس کرنے کا ٹائم ہو چکا تھا، کیونکہ یہ ریت بہت سافٹ تھی اور کسی بھی بلڈنگ کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو پریس کرنے کے لیے کرینوں کی مدد سے 15,000 کلو گرام کا وزن زمین پر گرایا جاتا۔ جس جگہ پر یہ لوڈ گرایا جاتا اس جگہ پر بہت بڑا گڑھا بن جاتا تھا۔ ایک دن میں تقریباً 1200 مرتبہ 15,000 کلو گرام کا یہ وزن جب زمین پر گرایا جاتا تو ایسا منظر رونما ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی ایک ڈر یہ تھا کہ ان آرٹیفیشل کریکس میں جب سمندر کا پانی ڈالا جائے گا تو یہ قدرتی طور پر فلو کرے گا یا نہیں، اور اگر یہ پانی ٹائم پر تبدیل نہ ہوا تو اس میں فنگس پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بدبودار پانی اس پروجیکٹ کو فیل بھی کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹائیڈل گیٹ انسٹال کیا گیا، جو کہ ایک میکینیکل گیٹ ہوتا ہے جو صرف ایک سائڈ سے آنے والے پریشر سے کھل جاتا ہے۔ جب سمندر سے آنے والی لہریں کم یا ختم ہو جائیں گی تو یہ گیٹ خود بخود بند ہو جائے گا۔ کمپیوٹر پر اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ نوٹس کیا گیا کہ کریکس کا 100% پانی ٹائیڈل گیٹ لگنے کے بعد خود بخود تبدیل ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی کئی اور مسائل درپیش تھے۔ سی سٹی کے اس پروجیکٹ میں کل 250 کلومیٹر پر نئے بیچز بنانے تھے، یعنی کویت کی کل کوسٹ لائن سے بھی زیادہ لمبی یہ کوسٹ لائن ہونے والی تھی۔ اس قدر زیادہ بیچز کے لیے وہ مخصوص سینڈ بھی درکار ہوگی جو نارملی بیچز پر پائی جاتی ہے۔ ماہرین نے اس کا حل بھی تلاش کر ہی لیا۔ نارملی ساحل کی ریت جس کی کویت میں کوئی کمی نہ تھی، اس میں ہر سائز کے پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں۔ ساحل پر جو ریت موجود ہوتی ہے اس میں ریت کے ذروں کا سائز بڑا ہوتا ہے، لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ ریگستان کی ریت میں سے بڑے سائز کے ذروں کو الگ کیا جائے گا۔ بڑے سائز کے ذروں کو الگ کیا گیا اور اس پروسیس کو 4 بار کیا جاتا۔ پانی سے دھونے اور فلٹر کرنے کے بعد جو ریت بچتی وہی بیچ کے لیے موزوں تھی۔ ایک دن میں 4000 ٹن ریت کو لایا جاتا اور پانی سے دھو کر اس کو فلٹر کیا جاتا، اور یہ پروسیس دن رات 24 گھنٹے کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ ساحل کی ریت کو لہروں سے بچانے کے لیے پتھروں کی ایک دیوار بھی بنائی گئی۔ ان دیواروں پر لگائے جانے والے پتھر بارڈر کراس کر کے سعودی عرب کی سٹون کیوری سے لائے جاتے تھے، کیونکہ کویت کے پاس اپنی کوئی بھی سٹون کیوری نہیں تھی۔ پورے 6 سالوں کی محنت کے بعد سی سٹی کے 3 فیز مکمل ہو چکے تھے اور اب باری تھی ایک عالی شان پارٹی کی۔ کویت کے اس وقت کے امیر صبا الاحمد نے اس پروجیکٹ کا بھرپور انداز میں افتتاح کیا اور اس کو اپنے نام سے جوڑنے کا بھی فیصلہ کیا۔ تب سے لے کر یہ پروجیکٹ صبا الاحمد سی سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ اپنی طرز کا انتہائی مشکل پروجیکٹ ہے جس کے 4 فیز بنے ہیں اور 5ویں فیز پر کام جاری ہے۔ پچھلے 32 سالوں سے کویت اس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔